تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں آپ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھیں، برائے میرا بہت فائدہ ہوگا۔ ایک زندگی گزری ہے، شام قریب ہے، تو پوری زندگی کے تجارب نچوڑ بھی اس میں شامل ہیں، اور تجارب نچوڑ کو گولی مارو اور دیوار پہ ڈال دو، میرے نبی کا فرمان اس کے لیے کافی ہے۔ اور معاذ بن جبل سے فرمایا کہ تمہیں پورے دین کا نچوڑ بتاؤں، کہا جی کیا؟ تو آپ نے اس حدیث کو میں نے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں دفعہ بیان کر دیا ہے، اور ہر دفعہ بیان کیا ہے کہ اچھا یہ ایسے کر کے کیوں فرمایا؟ یہ پہلے کیا، پھر کہا کف ھذا، اور کہا کس کو ہے؟ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، اتنے بڑے آدمی۔ 18 ہجری میں انتقال ہوا، 1434 ہجری میں اردن گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ 1400 سال گزر گئے، ان کی قبر سے خوشبو کا آنا بند نہیں ہوا۔ اتنے بڑے آدمی کو کیسے سمجھایا؟ بچے کی طرح کہ معاذ اس زبان پہ قابو۔ تو آپ سب کو، اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں، وہ عرب خطیب کہتے ہیں اوصیکم نفسی اولا وایاکم کر کے عام طور پہ خطبہ شروع کرتے ہیں، تو میں بھی اپنے ذات سے شروع کر کے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں بچوں کہ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ یہاں اس کی مشق کر لو، یہ چھوٹا سا میدان ہے، چھوٹا ایک تالاب میں ہے، آپ تالاب، یہاں سے نکل کر آپ ایک سمندر میں کودیں گے جہاں کہ رشتوں کی فہرست ہوگی، تعلقات کی فہرست ہوگی، ناگواریوں کے خوفناک خاردار کانٹے ہوں گے، کہیں کہیں پھول ملیں گے ورنہ کانٹوں سے بھرا جہان ہے۔ اگر آپ نے یہاں پریکٹس کر لی تو پھر آپ اس میدان میں جا کر انتہائی خوبصورت معاشرے کا فرد بن جائیں۔ آپ کو جتنے بھی ہے، کسی کے پاس 2 سال ہیں، کسی کے پاس 4 سال ہیں، کرنے کو تو ایک دن بھی بہت ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ کھول دے۔ یہاں آپ یہ سیکھ لیں، نہ کریں نہ سنیں، سننی بھی نہیں، کسی کی برائی مت سنیں، کسی کی برائی مت سنیں۔ آپ خوشحال رہیں گے، پرامن رہیں گے۔ کسی کی برائی نظر آئے تو آنکھیں بند کر لیں، اندھے ہو جائیں، اس کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑیں، آنکھوں پہ اپنے پردہ ڈال لیں۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں ارید ان یسرنی ربی یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں اللہ قیامت کے دن میری پردہ پوشی فرمائے۔ آپ جواب دے رہے ہیں استر عیوب اخوانک یسترک ربک یوم القیامہ، تو اپنے بھائیوں کے عیب چھپا، اللہ تیرے عیب چھپائے گا۔ نہ کسی کی کمی بولو، نہ سنو، نہ دیکھو، تو آپ کے دل کا برتن صاف رہے، خوش رہو گے۔ جب بولو گے، جب سنو گے، جب دیکھو گے، پھر آپ کے دل میں زہر بھر جائے گا، نفرت بھر جائے گا، غضب بھر جائے گا۔ تو بہت بڑی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی زبان پہ آپ قابو پانا سیکھ لیں، تو آپ کا اپنا بھلا ہے۔ جب آپ عملی میدان میں جاؤ گے تو آپ کے پاس ایک طاقت ہوگی، کبھی بیوی کے رویے ایسے، کبھی اولاد کے رویے، کبھی ماں باپ کے، کبھی بھائیوں کے، کبھی رشتہ داروں کے، کبھی پڑوسیوں کے، کبھی ساتھیوں کے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے گا کھڑے ہونے کی۔ تو ایک تو آپ سب بچے اس کی نیت کرو کہ زبان پہ انشاءاللہ قابو پانا، ٹھیک ہے؟ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ لعنت ہے ہر انسان کے لیے۔ اچھے بولنے، غیبت نہیں کرنا، بہتان نہیں باندھنا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، کسی کی بے اکرامی نہیں کرنا، کسی کی اصلاح کے چکر میں اس کے عیب نہیں پکڑنا، بس اپنے دھن رے دھن یا اپنی دھن۔ دوسری عرض یہ کرنی ہے، یہ بھی ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اس دل کو بچوں صاف رکھو، اس میں کسی کی نفرت نہ آنے دو، کسی کا بغض نہ آنے دو، کسی کا حسد نہ آنے دو، تو دل کو صاف رکھو۔ اور میرے چھوٹی عمر میں مجھے شہرت مل گئی، ایک دم مل گئی ایسے کر کے، تو جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہیں انسانی فطرت ہے، حسد بھی آتا ہے، نفرت بھی آتی ہے، بہت کچھ آ جاتا ہے کہ یہ کیوں۔ تو مجھے بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، جھوٹے الزام اور بہتان
تو میری پیشی ہو گئی مولانا جمشید صاحب کے پاس، تو فرمانے لگے تو کیا سوچتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی حسد ہے اور کیا ہے۔ اللہ ان کی قبر روشن فرمائے۔ واللہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن اور میرے استاد کو بھی پتا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہا نہیں بیٹے یہ مت کہو کہ حسد، یہ کہو کہ تیری اصلاح کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ میں نے کہا اچھا استاد جی آپ فرماتے ہیں تو میں تسلیم کرتا ہوں، میری اصلاح کے لیے کیا ہے۔ یہ انہوں نے مجھے پہلی ضرب لگائی تھی منفی خیالات کو توڑنے کی اور مثبت سوچنے۔